بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، اردو فار آل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، موسلا دھار بارش ابھی رکی تھی۔ ایک ملنگ بارش کے پانی میں مست چلا جا رہا تھا کہ اس نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑھائی میں دودھ گرم کر رہا تھا، تو دوسری طرف موسم کی مناسبت سے ایک کڑھائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر۔ ملنگ نے حلوائی کی دکان کو بڑے غور سے دیکھا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن ملنگ کی جیب اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ملنگ کچھ دیر رکنے کے بعد وہاں سے چلا ہی جاتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک پیالہ گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دیں۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں گرما گرم دودھ کے ساتھ نوش کیں۔ ملنگ بابا کا پیٹ بھر چکا تھا۔ دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئے جوش سے بارش کے قدلے پانی کے چھینٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان نوبیاہتا جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یک بارگی اس ملنگ نے بارش کے پانی میں اس زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری بیوی کے کپڑے گیلے اور کیچڑ سے خراب ہو گئے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا تھا، جبکہ اس نوجوان کو اس مجذوب کا خاموش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے ملنگ کو چھڑانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے حسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ ملنگ کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا ملنگ تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا پڑا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر جس میں بھی تو راضی ہے مجھے وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر اپنے رستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوب بیوی سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسلا اور سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت نے زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب شوہر کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے لیے نوجوان کی طرف لپکے، لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے ملنگ کو بھی دیکھا تو آپس میں چہم گوئیاں ہونے لگیں کہ ضرور اس ملنگ نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑے اچنبھے کی بات لگتی ہے۔ چند منچلے نوجوانوں نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے؟ یہ اللہ والوں کی روش نہیں کہ وہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکیں۔ وہ ملنگ کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان محض سیڑھیوں سے گرنے سے ہلاک کیسے ہو گیا؟ تب اس ملنگ نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ یہاں کوئی اس تمام واقعہ کا چشمدید گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعہ کا چشمدید گواہ ہوں۔ ملنگ نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اتری تھی کیا اس نے نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ ملنگ نے نوجوان کے بازو کو تھامتے ہوئے پوچھا کہ
پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا محبوب تھا اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اور اس کے محبوب کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنے محبوب کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر ملنگ نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا کہ میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی اس کے جبروت سے گھبراتا ہے۔ امید ہے فرینڈز آپ کو یہ سبق آموز کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔